یہ گرینڈ اسکیم ہے کیا، اور جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے لیے ماسٹر پلان کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ شکریہ. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہوسٹ کی تھی اے پی سی، اور پھر جس کی میں پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی، آبویسلی ہمارا ڈیکلریشن تھا، اس میں جو ہمارے پوائنٹس تھے، ایکشن پلان تھا، ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اور پھر ایک کنسنسس سے یہ بات طے ہوئی کہ ہم بائی الیکشنز بھی کنٹیسٹ کریں گے اور سینٹ کے الیکشنز بھی کنٹیسٹ کریں گے. اور اس کے بعد پھر لانگ مارچ کی بات تھی. تو اسٹریٹجی ہماری یہی تھی کہ ہم سینٹ میں پارٹیسپیٹ کر کے اور اپنا شیئر بھی وہاں سے حاصل کرے، اور پرٹیکولرلی اسلام آباد کی سیٹ پہ بھی ایک کمپٹیشن ہم دے رہے ہیں، اور ہم ہوپ فل بھی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو پی ڈی ایم نے اڈاپٹ کیا ان کو، اور بی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو ہمیں تو اپنی کامیابی نظر آ رہی ہے. بیسک پلان تو یہ جو پی ڈی ایم کا تھا وہ تھا کہ موجودہ حکمرانوں سے، بالخصوص اس عمران خان سے، اس قوم کو اور عوام کو کیسے نجات دلائی جائے. تو آبجیکٹ ہمارا ابھی بھی وہی ہے، اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں جو ہمارا الیکشن پلان تھا ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے لیکن بخاری صاحب انشاءاللہ کافی آپ کو کنونس بھی کرنا پڑا. جو اتحادی تھے انہوں نے مختلف فیصلے کیے ہوئے، پھر آپ نے کیے، اور اس میں آصف زرداری صاحب کا جو کردار ہے بڑا اہم ہے. اب زرداری صاحب اب اسلام آباد میں ڈیرے ڈال رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی کو بھی انہوں نے کنونس کیا. ہی واز اے بٹ ریلکٹنٹ ان دا بگننگ، لیکن ان کو بھی کنونس کیا گیا. بلاول نے کال کی. اب یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے لانا، اور پھر ایک طرح سے حکومتی کیمپ میں، کیونکہ نمبر تو حکومت کے پاس ہیں، لیکن جو بے چینی آ گئی ہے، تو یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ ہے اس میں. لیکن اس میں کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے؟ جو پلاننگ ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ پلاننگ بنیادی ہماری یہ تھی کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت سے نجات کیسے دلوائیں عوام کو، کیونکہ عوام پس چکے ہیں بے روزگاری میں، مہنگائی میں، اور آئے دن جو بنیادی ضرورتوں کی چیزیں ہیں وہ دن بدن ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آج پھر آپ دیکھیں 28 فیبروری ہے، اور رات پھر کوئی نئی اناؤنسمنٹ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی آ جائے گی. اور پچھلے مہینے کو ایک مہینے میں کوئی 3 مرتبہ انہوں نے پیٹرول بڑھوایا. گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو غریب آدمی کی دسترس میں نہیں رہی کہ وہ یہ بنیادی سہولتیں استعمال کر سکیں. تو آبجیکٹ تو ہمارا وہی ہے کہ ہم اس حکومت سے ہم نجات چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے وہ اسٹریٹجی تیار کی ہے. اور اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہم گیلانی صاحب کو اسلام آباد سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، اور وہ ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپوزیشن کی جماعت کو ایشوز پہ کنونس کر سکتے ہیں، اور ہم نے کنونس کیا بھی. اور ہم شکر گزار ہیں پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کو سنا بھی، اور پھر اس پہ عمل درآمد بھی کیا. تو بیسک آبجیکٹ میں نے آپ سے عرض کیا کہ موجودہ حکمرانوں سے نجات ہے. یہ نائل ہیں، یہ بالکل ناکام ہو چکے ہیں، معیشت کو برباد کر چکے ہیں، اور فارن پالیسی کے حوالے سے بھی پاکستان بڑا آئسولیٹڈ ہے اس وقت. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی قیادت اس ملک میں آئے جو انٹرنل سچویشن کو بھی سنبھال سکے، اور ایکسٹرنل ریلیشنز کو بھی سنبھال سکے. تمام نظریں سپریم کورٹ پر بھی ہیں. سپریم کورٹ نے اب فیصلہ کرنا ہے. 1 مارچ کی انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے جو کل ہے. سینٹ کے انتخابات بدھ کو ہو رہے ہیں 3 مارچ کو. کل سپریم کورٹ کا بڑا اہم فیصلہ ہے. آپ خود بھی وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں. تو اب یہ جو معاملات جو سپریم کورٹ تک چلے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی طرف سے اگر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اوپن بیلٹ کے حق میں، پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اور خفیہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تو تب کی آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، بنیادی بات ہم سمجھتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، جو اس پہ کل اور جو فیصلہ آئے ٹرمز گا. آف ریفرنس ہیں سپریم کورٹ کے پاس، اس میں جو بیسک کویسچن ہے وہ کویسچن یہ تھا کہ آیا سینٹ کے الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے اور انڈر دی الیکشن ایکٹ ہے. بنیادی جو کویسچن انہوں نے ریفر کیا، جس پہ ایڈوائس سیکھی، ایک تو اس پہ بات آنی. لیکن سپریم کورٹ کے پاس قطعاً کئی بار یہ کہہ چکے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن بھی آئی کہ ہم آئین کو جو امینڈ نہیں کرتے، وہ تو پارلیمان کا اختیار ہے، اور پارلیمان ہی آئین کے تحت آئین میں امینڈمنٹ لا سکتا ہے. تو ابھی یہ ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن اگر وہ فیصلہ آتا ہے جو ہمارے موقف سے مختلف ہے، جو ہمارا موقف
سپریم کورٹ پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا راہ، بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سے فریق تھی، تو پھر اس کے لیے ہم پی ٹی ایم کی میٹنگ ضرور ہوگی، مشاورت ہوگی، اور اس مشاورت میں فیصلہ ہوگا کہ اس فیصلے کی مد نظر رکھتے ہوئے کہ پی ڈی ایم کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اس کا سوال کا مقصد یہی تھا کیونکہ آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبرز کم ہیں، گورنمنٹ کے پاس زیادہ ہیں، وہاں سے اگر کچھ سیکرٹ بیلٹنگ میں ووٹ ادھر ہوں تب ہوتا ہے۔ اسی طرح سندھ میں بھی ابھی جس طرح 11 سیٹوں پہ ہیں انتخابات، پیپلز پارٹی نے 11 کی 11 سیٹوں پہ انتخابات کھڑے کیے ہیں، جو آپ کے نومیریکل اسٹرینتھ ہے وہ تو 6 یا 7 سیٹوں پہ ہو سکتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ الیکشن، دیکھیں بنیادی بات آپ یہ دیکھیں کہ آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے نا، جو ڈیفیکشن کلاز ہے، وہ ڈیفیکشن کلاز سینٹ کے الیکشن پہ یا نارمل لیجسلیشن پہ وہ آپریٹو نہیں ہوتی، نہ ہی وہ انووک ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ممبر پروونشل اسمبلی کا یا نیشنل اسمبلی کا ڈی سیٹ ہو سکتا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ اس نے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا یا پارٹی کے پالیسی کے مطابق ووٹ نہیں دیا۔ آئین میں اس کے پاس اجازت ہے، تو اس لیے ووٹرز کو ہر کینڈیڈیٹ اپروچ کرتا ہے، پرسنل ریلیشنز پہ کرتا ہے، تعلقات پہ کرتا ہے، دوستوں کے ذریعے کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار ووٹر کے پاس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا ووٹ استعمال کرے۔ اور بہت ساری ڈسینٹ بھی نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ممبرز پہ، اور جہاں پہ ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبران نے مختلف اوقات پہ کینڈیڈیٹس کے بارے میں کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو ہم بالکل انکیش کرانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہی بات بلاول بھٹو نے بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ہم سے رابطے میں بھی ہیں اور بات چیت بھی ہے، تو لیکن یہ تو اب سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی چیزیں مشروط ہو گئیں۔ اچھا بخاری صاحب، چیمگوئیاں بہت ہیں شہر میں، اور اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کیپٹل ہے، تو یہاں پہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں، کچھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، تو اس پہ کتنی حقیقت ہے کہ حکومت کے لیے چیزیں جس طرح الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، بیک فٹ پہ گئے، حمزہ شہباز آ گئے ہیں، کچھ اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو پبلک سپورٹ پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ یقین کیا اور اعتماد بھی کیا۔ باقی جو حمزہ شہباز صاحب کی جو بیل ہوئی ہے تو وہ ایک جوڈیشل فورم سے ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل فورم انڈیپینڈنٹ ہے، انہوں نے ایک اپنا فیصلہ کیا۔ اسی طرح جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہے، اور ہم تو قطعاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کسی نے پریشرائز کیا یا پرسویٹ کیا، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ اس کی اپنی انٹیگریٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق عدالتوں نے بھی کام کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی کام کیا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، وہ یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ ہے۔ اب حفیظ شیخ کے پاس کیونکہ حکومتی سپورٹ بھی ہے، پی ٹی آئی کے پاس نمبرز بھی ہیں، اور آپ لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ اسلام آباد کی سیٹ تھی، اسلام آباد سے آپ بھی سینیٹر رہ چکے ہیں، تو آپ بھی آ سکتے تھے، آپ بھی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، وائی یوسف رضا گیلانی؟ اور اس میں کیا اپسیٹ، اب زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں تو کیا کہاں سے کوئی چیز ہوگی؟ کیونکہ آپ کے اتحادی رہ چکے ہیں، پی ایم ایل کیو بھی، ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اب جو کراچی میں رابطے ہو رہے ہیں، اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ اوبیسلی جب بندہ الیکشن لڑتا ہے تو اپنے کامیابی کے لیے ایفرٹس کرتا ہے، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی وائس چیئرمین ہے ہماری پارٹی کے، اور پھر انہوں نے مختلف کیپیسٹیز میں یہاں پہ کام کیا پارلیمان میں، وہ وفاقی وزیر رہے، اسپیکر رہے، پرائم منسٹر آف پاکستان رہے، لانگسٹ ٹرم کے پرائم منسٹر رہے وہ، اور وہ لوگوں کو ارسپیکٹیو آف پارٹی افیلیشن لوگوں کو oblige بھی کرتے رہے، لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کرتے رہے، اور ان کے جاننے والے وہ مختلف پارٹیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تعلقات کی بنیاد پہ اس پرانے جو تعلقات ان کے ساتھ رہے اور جو ان کا آپس کا عقیدت کا رشتہ ہے اس کی بنیاد پہ بالکل ہم سپورٹ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ سپورٹ ملے گی۔